ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم العنایۃ بالمتمیزین، بچوں میں جو نمایاں بچے ہوں ان پر زیادہ توجہ کرنا، یہ تربیت کا حق ہے، تربیت کا فرض ہے کہ جو نمایاں بچے ہیں ان پر زیادہ توجہ کی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کمزور بچے ہیں ان سے کوئی غصہ ہے، ناراضگی ہے، نہیں، جو کمزور بچے ہیں ان کے ساتھ محبت برابر کی اور احترام ادب وہ برابر کا۔ بعض اوقات ایک بچہ علم میں کمزور ہوتا ہے لیکن جنت میں وہ اعلیٰ درجوں پر ہوتا ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے عمل زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اخلاص زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے کمزور بچوں کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی ناقدری ہوگی، ناقدری نہیں ہے، لیکن جو بندہ سیکھنے میں زیادہ تیز ہے اس کو زیادہ سکھائیں، جو سیکھنے میں کمزور ہے اسے تھوڑا سکھائیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ العنایۃ بالمتمیزین، جو نمایاں بچے ہوتے ہیں نا انہی میں سے عالم بنتے ہیں، انہی میں سے داعی بنتے ہیں، انہی میں سے مفکر بنتے ہیں اور انہی میں سے مربی بنتے ہیں۔ اس لیے ان پر محنت زیادہ کرنی چاہیے۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ نمایاں بچہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے عقل مندی دیکھیں، اس کی ذہانت دیکھیں، اس کی مستقل مزاجی دیکھیں، اور اس کی عمر دیکھیں، عمر مناسب ہو، نہ چھوٹا ہو نہ بڑا ہو، اور وہ قیادت کرنے کا اہل ہو، قیادت کر سکتا ہو۔ یہ اہم اوصاف ہیں۔ اور جو نمایاں بچہ ہے اسے توجہ کیسے دینی کیسے توجہ دینی ہے؟ ایک تو کلاس میں توجہ دینی ہے نا، ایک انفرادی تعلق میں توجہ دینی ہے کہ مثلا کبھی بیٹھ کر کھانا کھائیں اکٹھے، کبھی زیارت ملاقات کریں، کبھی کوئی نشست انفرادی نشست لگائیں، کبھی سفر 2 بچوں کو 3 بچوں کو لے کر سفر کریں۔ یہ انفرادی تعلق کا طریقہ ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جو انفرادی تعلق دی جائے وہ ادارے کے اصولوں کے ماتحت ہو، باقی بچوں کے نزدیک معیوب نہ ہو، گھر والوں کے نزدیک معیوب نہ ہو، اخلاقی طور پر مناسب ہو، اور نمایاں بچوں کو زیادہ استفادے کا موقع دیا جائے۔ انفرادی نشستیں بھی ہو سکتی ہیں، اجتماعی نشستیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جو نمایاں بچے ہیں ان کے ساتھ ان کی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ نکھارا جائے، تلاش کیا جائے، اور ان کا جو علمی، دعوتی اور تربیتی راستہ ہے اسے مقرر محدد کیا جائے، واضح کیا جائے، اور ان کی رہنمائی کی جائے، اور جب وہ فارغ التحصیل ہوں تو ان کی مدد کی جائے تاکہ ان کو موقع ملے کسی جگہ پر پڑھنے پڑھانے کا، عملی میدان میں انہیں ذمہ داری دی جائے، اور ان کی حفاظت کی جائے۔ بچوں کو، جو نمایاں بچے ہیں خاص طور پر، ان کو ایسے خالی نہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ بیکار پھرتے رہیں، انہیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی جائے تاکہ وہ آگے بڑھیں۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ باقی طالب علموں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جو نمایاں ہیں ان کو تو اہمیت دینی ہے، لیکن باقیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے باقیوں کو بھی توجہ دیں گے، کم از کم ہر بچے کو کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیں۔ جو عام بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ عام نہیں رہتا۔ بعض اوقات ایک بچہ کلاس میں نارمل ہوتا ہے، درمیانہ، لیکن 5 سال بعد دیکھیں، 10 سال بعد دیکھیں تو وہ آگے نکل چکا ہوتا ہے بنسبت اس بچے کے جو کلاس میں نمایاں ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے نارمل بچوں کو بھی توجہ دیں۔ اور جو برا بچہ ہے، برے بچے کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس پر صبر کریں اور ساتھ اسے نصیحت بھی کریں۔ بھڑکنا نہیں ہے اور نیچا دکھانے کی خواہش نہیں رکھنی۔ وقتی طور پر استاد مصلحت کے تحت کہ بچے کے فائدے میں وہ صبر کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، خیر خواہی کرے۔
بعض اوقات بچہ کسی بھی طرح قابو میں نہیں آتا، یہ آخری نقطہ ہے، کسی بھی طرح سے قابو میں نہیں آتا، خود بھی خراب ہوتا ہے، دوسروں کو بھی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ استاد کا احترام بھی نہیں کرتا، تو ایسے بچے کو الگ بیٹھ کر سمجھائیں، اس کی نصیحت کریں، خیر خواہی کریں، اسے تنبیہ کریں اور اسے موقع دیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اور اگر پھر بھی اصلاح نہ کرے تو پھر اس کے ذمہ داران سے، اس کے والدین سے ملیں، اور پھر بھی فائدہ نہ ہو تو پھر اسے فارغ کر دیں، اسے کلاس سے الگ کر دیں اور چلا جائے۔ تو یہ تھا بچوں کے ساتھ تعلق کیسے ہونے چاہیے، نمایاں بچوں کے ساتھ تعلق کے طریقے یہاں پر آپ نے سنے۔ بس یہاں پر یہ بات ختم کرتے ہیں، پھر اگلی بات شروع کرتے ہیں۔